تو وہ ٹرانزیشن کیسا تھا؟ ایک سنگل مدر جو ہر ڈیسیجن انڈیپینڈنٹلی لے رہی ہے، خود لے رہی ہے، ٹو کم ان ریلیشن شپ، اور پھر وہاں پوچھنا اور خیال رکھنا، لائف چینج ہوتی ہے نا، آپ ایک اور انسان زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. وہ ٹرانزیشن کیسا تھا؟ مشکل تھا؟ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ؟ مشکل تھا شروع میں، تھوڑا سا مشکل ہوا بیکاز بہت سی چیزیں جو آپ تھوڑے ٹائم کے لیے کسی کے ساتھ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، تو پھر جب آپ ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتا ہے. ایک دو چیزیں ایسی تھیں جو لائک میں خوش ہو گئی تھی یہ سوچ کے کہ شاید اب مجھے کبھی کبھی کام کرنا پڑے اپنی مرضی سے اینڈ آل، بٹ دین آئی آلسو ریئلائزڈ کہ میری بیٹیاں تو میری ہی رسپانسبلٹی ہیں، وہ ان کی رسپانسبلٹی تو نہیں ہے. انہوں نے پھر جاب کرنی شروع کی، سو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. آئی تھنک یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے آپ اس کے بعد جاب کرنا اسٹارٹ کی اس ایج پہ. تو بیکاز ایکسپیرینس تو ان کا بہت زیادہ ہے، ایکس کسٹم آفیسر تھے، پھر اس کے بعد پروڈکشن ہاؤس اینڈ آئل فیلڈ کا ایکسپیرینس اینڈ آل. تو پھر انہوں نے ایک کمپنی جوائن کی، ان کی کنسلٹنٹ تھے. تو اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ نہیں، اینڈ دین یو نو وہ ساری زندگی کام کرنے کے بعد وہ جو ڈریس اپ ہونے کی خواہشات تھیں اور اچھا پہننا ہے، جو 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 میرے اندر تھا وہ میں پورا کرنا چاہتی تھی. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. آئی نیو کہ یو نو دیر از اے فادر فگر. اور جب مجھے یہ یقین ہو گیا، پھر ایک دفعہ انہوں نے ہلکے سے منہ سے کہا کہ آپ بہت اسپینڈ کرتی ہیں. سو سویٹ، مائی لائک دا وے، لائک بہت اسپینڈ کرتی ہیں. اچھا، سو میں سمجھ گئی. لیکن دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ مائی ہسبینڈ از دیٹ ہی لیٹس می ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو. میرا جو کانفیڈینس تھا وہ دگنا ہو گیا ہے ان کی وجہ سے. بیکاز میری خوشی اور اچیومنٹ میں جتنا یہ خوش ہوتے ہیں، جتنا یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں میں جو میں کرنا چاہتی ہوں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اینڈ آئی فیل آئی ایم ویری لکی دیٹ وے کہ مجھے ایک ایسا لائف پارٹنر ملا، اینڈ ناٹ جسٹ فار می، بچوں کے لیے بھی. انہیں یہ کانفیڈینس دینا، انہیں یہ یقین دلانا کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ. تو اس طرح سے وہ ٹرانزیشن جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت آسان ہو گئی میرے لیے. کہ مطلب وہ اس طرح کے ٹپکل ہسبینڈ نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھیں، مجھے بتائیں، فورس کریں. میرا کسی چیز پہ دل چاہتا ہے، میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ کرنا ہے، وہ مجھے پورا سپورٹ کرتے ہیں، آئیڈیاز دیتے ہیں، اس کو ایسے کرو، ایسے نہ کرو. پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نہیں ایسے اس طرح سے ہو جائے گا. تو یو نو ہی میکس شیور کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ہو جائے. تو اب بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اس میں ان کی جو سپورٹ رہی ہے، اینڈ ان کے سسرال والوں سے جو انہوں نے اپنے ریلیشن شپ بنائے ہیں، آل فار آور ڈاٹرز. بالکل. آپ کیا ایڈوائز کریں گی ان خواتین کو جو سنگل مدرس ہیں اور اب دوسری بار شادی کرنے جا رہی ہیں؟ کچھ کوشچن یا کچھ چیزیں جو آپ بولیں گی ان کو سوچ لینی چاہیے. اور ان مردوں کو بھی کیا ایڈوائز کریں گی جو اب سنگل مدر سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ میں عورتوں کو تو یہ ایڈوائز کروں گی کہ وہ بالکل 100% ڈپینڈ نہ کریں، اور اس سگنل اور اس گھنٹی کا ویٹ کریں جو آپ کے اندر سے اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ یقین کہ یس ہی از دا ون فار می. اور جلدی نہیں کریں. پہلے یہ یقین کریں، اس کے بعد ساری بات کر کے. کیونکہ جب کوئی سگنل آپ کو لینا ہوتا ہے نا، جب آپ اپنے دماغ کو کھلا رکھتے ہیں، تو کوئی بات کسی نہ کسی کے منہ سے ایسی نکل آتی ہے جس سے آپ کو پوری پرسنالٹی جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے کیسی ہے. ڈیسیجن آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھیں. یو نو ہر بچی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آئی فیل دیٹ وے کہ میری بیٹیوں کے لیے میرا پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں. میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو، سب سے چھوٹی بیٹی جو 13 ایئرس کی ہے، اسے میں نے جاب دی ہوئی ہے. واو ماشاء اللہ. وہ میری یوٹیوب کی ویڈیوز وہ ایڈٹ کرتی ہے. ارے واہ، اتنی بہت اچھا ایڈٹ کر رہی ہیں بھیا، زبردست. شی از جسٹ 13. یا ماشاء اللہ. اب میں نے جو نبیہا ہیں، نبیہا سے میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز امپورٹ کرو، اس کا پیج بناؤ، وہ شروع کرو. اب شی اسٹارٹیڈ نیل بزنس. اب وہ اسٹاک نہیں آ پا رہا ہے وہاں سے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا ہولڈ پہ ہے. تو اس کو نبیہا لک آفٹر کرتی ہے. وہ نیلڈ اٹ بائی ایمان اینڈ نبیہا. تو اب میں نے نبیہا سے کہا ہے کہ تھوڑا سا سیلون کو ویکینڈ پہ ٹائم دیا کرو، سو شی ول آلسو ہیو اے سیلری. تو دونوں چیزیں وہ ساتھ. I really like your ideas ماشاءاللہ سے. کیونکہ بچیوں کو اسپیشلی انڈیپینڈنٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں اب آج تک سوچ یہ ہے کہ دبا کے رکھو، اور دبا کے رکھو، اور ان کو جوتے کی نوک پہ رکھو. تو اگر عورتیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی، ایک تو وہ ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا سسرال والوں کا، اور دوسرا یہ کہ مرد کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ یو نو شی از آلریڈی آن اے فیٹ.
تو میں اس کے ساتھ ذرا برابری کا ہی سلوک کروں تو بہتر ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں بیٹیوں کے جتنے بھی ماں باپ ہیں میں ان سے کہوں گی, اور اگر کوئی لڑکا سنگل مدر سے بچوں کے ہوتے ہوئے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کل کو اگر ان کے اپنے بچے ہوں گے تو کیا وہ پھر بھی ان بچوں سے اپنے بچوں کی برابری کا سلوک کر سکے گا, یا انہیں اس مینٹل ٹراما میں رکھے گا اور کہ ہم ان سے کمتر ہیں. اگر ایسا کوئی بھی جواب ان کے اندر آتا ہے تو یہ قدم ہی نہ بڑھائیں پلیز. ان کو سنگل مدرز رہنے دیں, وہ اٹھ کے کھڑی ہو جائیں گی, اللہ مالک ہے, کبھی نہ کبھی لائف میں وہ سروائیو کر جائیں گی, لیکن ایک بری شادی میں ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہے. تھینک یو سو مچ. اتنی یہ خوبصورت آپ نے باتیں بولی. آئی تھنک یہ پریکٹیکل چیزیں جن پہ بات کرنا بڑی ضروری ہے. ہم ہر چیز کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ نہیں کر لو, یہ کر لو, بٹ ہر چیز کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ان کو ریئلسٹکلی طریقے سے دیکھیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور مشورہ ضرور کرنا چاہیے رابعہ. یہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ کسی ایک شخص سے جو آپ کی زندگی میں ایسا ہو اس سے آپ مشورہ کریں, مانے نہ بات, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اینالائز کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز ہاتھ میں ہوتی ہے, پوائنٹ آف ویو دوسرا بھی آ جاتا ہے, تو آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوتی ہے. آپ کو کس ایج پہ لگتا ہے کہ لڑکیوں کو کے ساتھ بینگ اے مدر تھوڑی اسٹرکٹنیس کم کر کے فرینڈلی ہو جانا چاہیے؟ بیکاز آج کل یہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا کہ نہیں ماں باپ کو تو دوست زیادہ ہونا چاہیے, یا ماں باپ, پھر کچھ ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی دوستی نہیں, ہم تو ماں باپ ہی ہیں. آپ نے کہاں بیلنس رکھا اور کس ایج پہ آپ کو لگا کہ یار اب مجھے دوست ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ حیا انیا کے لیے تو آئی تھنک جب تک ان کی اسکولنگ تھی, کالج شروع ہونے سے پہلے تک آئی واز ویری اسٹرکٹ, ایون اس کے بعد بھی. لیکن اب نبیہہ اور ایمان کے ساتھ وہ کمپلین بھی کرتی ہیں ہماری تو بہت کوٹ لگتی تھی, اب ان کو کوئی بھی کچھ بھی کر جائیں. میں نے کہا نہیں, میں ان کو بھی کبھی کبھی مارتی ہوں, ایک تھپڑ مارتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ ہاں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ یس, جب وہ جھوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بچوں کے لیے. آئی وانٹ کہ میرے بچے جو ہیں وہ سچ بولیں, اور نماز میں بالکل نہیں برداشت کرتی کہ نماز چھوڑیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. آئی تھنک ان کے ساتھ تو اتنا زیادہ نہیں ہے, اسی ایج سے ایسی نوبت ہی نہیں آئی, 1 2 4 دفعہ کے علاوہ اب شروع سے لے کے اب تک اگر بات کریں تو. باقی یہ ہے کہ دے آر گڈ کڈز. آئی تھنک پیرنٹس کو اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. آئی آلسو فیل کہ حیا انیا کے ساتھ بھی شاید مجھے اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی, مگر ہو گئی. ایک دفعہ انیا نے جھوٹ بولا اور اس کا کوئی ڈائری میں ہوم ورک ملا تھا, تو میں نے کہا ملا ہے؟ شی سیڈ نہیں, کیونکہ ہم باہر جا رہے تھے گھومنے. شی سیڈ اگر میں نے کہہ دیا تو پھر مجھے نہیں لے کے جائیں گی. شی سیڈ نہیں. تو ایک دم سے مجھے وہ مائیں ہوتی ہیں نا, ان کے اندر گھنٹیاں بجتی ہیں بہت, تو مجھے لگا کہ نہیں. میں نے کہا ڈائری چیک کراؤ. یہ مجھے بھول گیا تھا, مجھے انیا نے یاد کرایا. تو میں نے پھر ڈائری کے اندر سے پیج چیک کیا, میں نے کہا تو پھٹے ہوئے پیج. اوہ مائی گاڈ. پھر میں نے ڈسٹ بن سے نکالے, لیکن میں ماں تھی, میں نے پھر ڈسٹ بن سے نکالا وہ ہوم ورک. تو دین آئی پنشڈ ہر, اور شی سیڈ کہ ہمیں تو اتنی بری سزائیں ملی ہیں, دس از ناٹ فیئر, ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. تو ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سختی ہوگی, لیکن الحمدللہ ٹھیک رہا سب, کہ ان کے تھرو ان کو بھی سبق مل گیا کہ تھوڑا تھوڑا یہ لوگ بھی جو دیکھتے تھے اینڈ آل. لیکن اب میں نبیہہ ایمان کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتی ہوں, بیکاز مے بی مجھے وہ فائنینشیل سچویشن ویسی نہیں ہے, اینڈ آئی ایم مور کانفیڈنٹ اینڈ آئی ایم مور ریلیکسڈ دیٹ وے. تو ہم لوگ بہت اچھے دوست ہیں, انیا, نبیہہ ایمان, حیا. لیکن میرے پاس ابھی نبیہہ ایمان اور ہم تینوں چاروں ہی ہیں, تو ہم چاروں کبھی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی دے کین ایون کال می تم, شگفتہ تم, آئی ڈونٹ مائنڈ, مطلب مجھے اچھا لگتا ہے. تو اتنی لبرٹی بچوں کو دینی چاہیے. آئی فیل ایز اے مدر میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا بچپن جس طرح سے گزرا, بہت ساری ریسٹرکشنز تھیں, سختی تھی, اور آئی ایم شیور میرے پیرنٹس کے مائنڈ میں بھی یہی ہوگا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے بچے بن کے